السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا دل ایک الگ ہی تھال پر تھڑک رہا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر چھڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان آئی تھی، ایک مغرور مسکان۔ وہ سید شاہ فہد تھا، اپنی ضد کا پکا، جو چاہتا تھا حاصل کر ہی لیتا تھا۔ 7 سال اس نے اپنی محبت حاصل کرنے کا انتظار کیا تھا، اور آج وہ گھڑی آ گئی تھی جب اسے اس کی محبت حاصل ہو چکی تھی۔ ایک بھرپور نگاہ اس نے اپنے سراپے پر ڈالی تھی۔ کثرتی وجود، اونچا لمبا دراز قد، وہ واقعی کسی ریاست کا شہزادہ تھا۔ اس نے اپنے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کرن سے ملاقات کا خواہش مند تھا، مگر اس سے پہلے اس نے اپنی والدہ سے ملنا تھا، اور وہ کبھی انہیں نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سید زادی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھی۔ سر پر گلابی رنگ کہاں چل اوڑے، وہ واقعی کسی فرشتے سے کم نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان آئی تھی۔ اس گھر کی سب عورتیں دیندار تھیں، اور یہاں کے مرد بھی اللہ کے آگے جھکے رہتے تھے۔ وہ سیدھا ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے شائستہ بیگم کے لب مسکرائے تھے۔ قرآن پاک کی آیت مکمل کر کے انہوں نے اسے چوم کر اس کی جگہ پہ رکھا تھا، اور پھر اپنے بیٹے کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ شاہ فہد کے لب مسکرائے تھے۔ وہ اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، امی، میں شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے اجازت درکار ہے۔ میں مانتا ہوں کرن کی یہ ڈیمانڈ غلط ہے۔ ہمارے خاندان میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن امی، وہ آج کی لڑکی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اب معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر مسکرائی تھی اور اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کچھ چیزیں روایت کے حساب سے ہوں تو اچھا لگتا ہے۔ خیر، تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں پیچھے کے تمام معاملات دیکھ لوں گی، مگر تم کرن کو سمجھاؤ، یہاں کے کچھ اصول ہیں جس کی پاسداری اسے ہر حال میں کرنی ہوگی۔ میرے بیٹے، یہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، یہ سیدوں کا گھرانہ ہے، بس اتنا یاد رکھنا۔ وہ یہ بول کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ اس نے ایک گہری نگاہ اپنی ماں کی پشت پر ڈالی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اسے احساس ہوا تھا جیسے اس کی ماں اس سے کچھ چھپا رہی ہیں، لیکن کیا وہ جان نہیں پایا تھا۔ چند پل اداس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد کرن کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ 3 بجے کا وقت اسے دیا تھا، مگر اب 5 بج رہے تھے۔ ایک ضروری میٹنگ میں وہ بری طرح اٹک گیا تھا، جس سے واپسی ہی اس کی 4:30 پر ہوئی تھی، اور پھر جلدی جلدی تیار ہونے کے چکر میں وہ واقعی لیٹ ہو گیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، جلدی کا کام ہمیشہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ وہ ابھی موڑ کاٹتا اس سے پہلے ہی ایک لال جوڑا پہنے لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ اس کی گاڑی کی رفتار بے حد تیز ترین تھی۔ بروقت بریک لگانے کی وجہ سے اس لڑکی کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی، لیکن وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر آیا تھا۔ سامنے موجود وہ لڑکی شادی کے جوڑے میں تھی۔ کیا وہ اپنے گھر سے بھاگی تھی یا پھر کوئی اور بات تھی؟ ایسے کئی سوالات اس کے دماغ میں آئے تھے، مگر اس کی حالت کے پیش نظر اس نے فوراً اس لڑکی کو سیدھا کیا تھا اور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ سید شاہ فہد پہلی بار اپنا دل بے قابو ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ حد درجہ یہ رنگت کی مالک، اس کے بال کمر سے بھی نیچے تک تھے، غزالی آنکھوں پر پلکوں کا سایہ تھا، پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ، قدرتی گلابی گال۔ وہ لڑکی آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ ارد گرد کے شور سے یکدم ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ اس نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو کئی لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس نے بنا لوگوں کی پرواہ کیے اس لڑکی کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور فوراً گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ زن سے گاڑی ہسپتال کی جانب موڑ چکا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔
گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ پورے ہسپتال میں شور سا ہوا تھا، سید شاہ فہد آئے ہیں، اسے پروٹوکول دیا جا رہا تھا، مگر اس نے تمام چیزوں کو مسترد کیا تھا اور اس لڑکی کو سٹریچر پر ڈال کر اس کا علاج شروع کرنے کی تلقین کی تھی۔ وہ کوریڈور میں بیٹھا ہلکان ہو رہا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ مسلسل دعا کر رہا تھا کہ وہ لڑکی جلد صحت یاب ہو جائے۔ وہ سید زادہ تھا، ایک نرم دل انسان۔ وہ اپنی ذات سے کبھی کسی کی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ ابھی ابھی اس کی یہی دعا تھی کہ وہ لڑکی ٹھیک ہو جائے۔ اسے کوریڈور میں بیٹھے تقریباً 1 گھنٹے کا وقت گزر گیا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے کوئی اچھی خبر نہیں دی تھی۔ وہ اب کوریڈور میں ٹہلنے لگا، ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوستہ تھیں۔ اس نے کرن کو ایک میسج چھوڑ دیا تھا کہ وہ آج شاپنگ کے لیے نہیں آ سکتا۔ اس نے خاصا احتجاج کیا تھا، لیکن اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ابھی صرف اسے اندر موجود اس لڑکی کی ٹینشن تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بس جلد سے جلد کوئی اچھی خبر ملے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی کس طرح سے بدلنے والی ہے، آج اس کی زندگی میں کیسا طوفان آنے والا ہے۔ چند پل گزرے تھے کہ ایک ڈاکٹر ہڑبڑا کر ICU روم سے باہر آئی تھی اور چند دوائیاں منگوا کر واپس اندر چلی گئی تھی۔ اس کو مزید پریشانیوں نے گھیر لیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور اسے وہاں بیٹھے 4 گھنٹے کا وقت ہو گیا تھا، مگر کوئی خبر اسے نہیں مل رہی تھی کہ وہ لڑکی کیسی ہے اور اس کا کیا حال ہے۔ تھک ہار کر وہ ICU روم کے دروازے کے پاس پہنچا تھا اور اپنے سورسز کا استعمال کر کے اس نے ڈاکٹرز کو باہر بلایا تھا، جو ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر باہر آئے تھے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، شاہ سئیں، لڑکی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، حالات بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ جبکہ شاہ فہد کے چہرے پر الجھنی آئی تھی۔ وہ بے چین ہو کر بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے اسے دیکھا تھا، اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی۔ جبکہ ڈاکٹر کے چہرے سے سایہ سا گزرا تھا۔ وہ شاہ فہد کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، شاہ سئیں، لڑکی کو اندرونی چوٹ آئی ہے، وہ اپنا پچھلا سب بھول گئی ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے، وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، اس کا خاندان کیا ہے، وہ کس کی بیٹی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں اور لا علمی کا اظہار کر رہی ہے۔ اور ہم نے اپنے طریقے سے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ اگر ان کا علاج بر وقت نہ ہوا اور ان کا خیال نہ رکھا گیا تو جلد یا بدیر وہ لڑکی اپنی جان کی بازی ہار سکتی ہے۔ جبکہ شاہ فہد وہیں کوریڈور میں سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ وہ ایک بزنس مین تھا، ایک سمجھدار انسان، ہر مسائل کو چٹکیوں میں حل کرنے والا، مگر اس پل وہ گھبرا گیا تھا۔ ہاں، ایک لڑکی کی زندگی اور موت کی بات تھی۔ وہ ڈر چکا تھا۔ اس نے چند پل بعد گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا تھا۔ سید زادہ تھا، اسے ہر چیز دیکھ بھال کر سنبھالنی تھی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کی جانب دیکھا تھا اور ڈسچارج پیپر تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ چند پل کا کھیل تھا، منظر تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ہمراہ سید ہاؤس کی جانب گامزن تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کیا رد عمل دیں گے، اس کے دادا کیا بولیں گے۔ اسے کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ بس اب کسی بھی طرح اس لڑکی کی زندگی بچانا چاہتا تھا۔ اس نے نگاہ گھما کر ساتھ بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تو وہ گاڑی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، لمبے گھنے بال آبشار کی مانند اس کے کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی ایک خوبصورت حسین پری کی مترادف تھی۔ اس کا دل ہولے ہولے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ کرن کی موجودگی میں بھی کبھی اسے ایسے خیال نہیں آئے تھے جو اس لڑکی کی موجودگی میں آ رہے تھے۔ وہ فوراً ہی اپنا سر جھٹک چکا تھا۔ وہ کسی کی امانت تھا،
وہ کرن کا تھا، وہ کسی بھی صورت امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا اور بھاری آواز میں بولا تھا، لڑکی اپنا سر ڈھانپو، ذرا تمیز نہیں ہے تمہیں؟ غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہو اور بالوں کو کس طرح کھول رکھا ہے، یہ سکھایا ہے تمہارے گھر والوں نے تمہیں؟ اس کی دھاڑ سن کر برابر میں بیٹھی وہ اجنبی لڑکی جی جان سے کانپی تھی۔ اس کے ہونٹ فوراً باہر آئے تھے، اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ روتی اس سے پہلے ہی فہد ایک بار پھر چنگاڑا تھا، میری آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ وہ فوراً ہی اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ چکی تھی اور سر جھکا لیا تھا۔ وہ اب مزید حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا دھیان اس کی جانب سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہر تھوڑی دیر بعد اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس کے سراپے پر جا رہی تھی۔ وہ لڑکی کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ سید ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ ابھی اسے کئی سوالوں کا سامنا کرنا تھا۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ تمام چیزوں کو کس طرح سنبھالے گا۔ اس نے ایک نگاہ اس لڑکی کے وجود پر ڈالی تھی جو نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر اترا تھا اور ساتھ میں اسے بھی اترنے کی تلقین کی تھی۔ بنا اس لڑکی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جائے گا، اس لڑکی کو ان کے حوالے کرے گا، تمام حالات سے انہیں آگاہ کرے گا اور پھر آرام کرنے چلا جائے گا۔ لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے، اس کی زندگی میں کون شامل ہونے والا ہے، یہ لڑکی اس کے لیے کتنا بڑا امتحان بننے والی ہے۔ اور جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ لاؤنج میں سبھی موجود تھے، دادا، بابا، چاچو، اس کے اور کزن احباب بھی اس کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے، اور پھر اس کے ساتھ موجود لڑکی کو دیکھ سبھی اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور اس پہر ایک لڑکی کا ہونا، اور وہ بھی لال جوڑے میں، کسی خطرے کی علامت تھا۔ دادا اور بابا فوراً اس کی جانب آئے تھے۔ سرفراز صاحب اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، چھوٹے شاہ سئیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے اور آپ اس پہر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے نا؟ ان کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دادا سئیں بھی بول پڑے تھے، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ کسی لڑکی کا ہاتھ تھامے آپ کھڑے ہیں، کون ہے یہ اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ آپ کے ساتھ کیا؟ معلوم نہیں آپ کو ہمارے خاندان میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو شادی کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہر چیز کی اجازت مل گئی ہے۔ ان کا لہجہ بھی ہر احساس سے عاری تھا، جبکہ شاہ فہد ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جیسا آپ دونوں سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لڑکی کون ہے۔ دراصل وہ دوپہر، وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اجنبی لڑکی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دادا سائیں کے مد مقابل آئی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ حیران ہوا تھا۔ وہ اجنبی لڑکی دادا سائیں کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا بتائیں گے؟ کچھ میں بتاتی ہوں، میں کون ہوں اور ان کی کیا لگتی ہوں، کس حیثیت سے یہاں کھڑی ہوئی ہوں۔ سب کی آنکھوں میں الجھن دھر آئی تھی۔ بابا سائیں، میرا نام سیدہ عائشہ ہے، میں آپ کے پوتے سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، اور یہی حال ان کا تھا۔ مجھے محبت کے جال میں پھنسا کر انہوں نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا، مجھ سے انہوں نے تعلقات قائم کیے، میرے ساتھ غلط کاری کی اور مجھے حاملہ کر کے چھوڑ دیا۔ میں نے جب انہیں دھمکی دی کہ میں آپ کے خاندان کو بیچ روڈ پر گھسیٹوں گی، سب کو سزا دلواؤں گی، تب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ یہ مجھ سے شادی کریں گے اور مجھے دلہن کی طرح سجایا، مگر انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی۔ یہ مجھے کورٹ یا مسجد لے کر نہیں گئے،
بلکہ یہ سیدھا مجھے طوائف خانے لے کر جانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم وہیں رہو گی، تمہاری یہی اوقات ہے، تمہاری روز قیمت لگے گی اور تم سے روز لوگ تعلقات قائم کریں گے۔ میں نے جب یہ سنا تو گاڑی سے باہر کود گئی، مجھے بہت چوٹ آئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ بروقت اگر میرا علاج نہ کیا گیا تو بچے اور میری جان کو خطرہ ہے۔ یہ سوچ کر مجھے یہاں لے آئے کہ ملازمہ کی حیثیت سے میرا تعارف آپ سب سے کروائیں گے، لیکن میں کوئی ڈرپوک لڑکی نہیں ہوں جو خاموشی سے ہر درد، ہر تکلیف، ہر اذیت برداشت کرتی۔ میں عائشہ ہوں، سیدہ عائشہ، جو نہیں ڈرتی کسی سے۔ اپنا حق مجھے لینا آتا ہے۔ وہ سب کی آنکھوں میں دیکھتی سفاکیت کی انتہا پر تھی، جبکہ شاہ فہد حیرانگی بھرے تاثرات سے اس اجنبی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا جس سے ملاقات ہی اس کی آج ہوئی تھی۔ شاہ فہد فوراً ہوش کی دنیا میں آیا تھا، بپھر کر اس لڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتا یا پھر اپنی صفائی میں کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی دادا صحیح چنگاڑے تھے اور اس لڑکی کو اپنے پیچھے کر لیا تھا۔ بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا ہم نے، تم اپنی من مانی کرتے جا رہے ہو۔ تم یہ بھول گئے کہ حرام اور حلال کیا ہوتا ہے۔ ایک سید زادے ہو کر تم نے یہ کرنے کی ہمت کی۔ ابھی کے ابھی تمہارا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوگا اور یہی ہمارے اس خاندان کی بہو بنے گی، اور تم نے اگر منع کرنے کی جرت کی تو یاد رکھنا تمہارا ہم سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں رہے گا۔ ہم تم سے ہر رشتہ ختم کر دیں گے۔ بڑھنے کے بعد بھی تمہیں اپنا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا غصے سے برا حال ہو چکا تھا، جبکہ فہد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر جائے۔ وہ بے بسی کے عالم میں بولا، دادا صحیح یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میرا یقین کریں میں بے قصور ہوں۔ میری تو ملاقات بھی اس لڑکی سے آج ہوئی ہے، خدا کی قسم ایک بار بھروسہ تو کریں۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ اپنی ماں کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا اور فوراً بولا تھا، مجھے معلوم ہے میری ماں میرا یقین کرے گی امی، یہ لڑکی۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی ماں نے اس کے گال پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ حیران تھا کہ اس کے گھر والوں کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ ان کے خاندان کا ایک اصول تھا، اگر ہمارے خاندان کا کوئی فرد کسی مصیبت میں آئے تو اس پر یقین کیا جائے گا، اسے اس طرح بیچ راستے میں نہیں چھوڑا جائے گا، کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو چکا تھا، چند پل کا کھیل تھا، لاؤنج کا پورا منظر تبدیل ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب اور گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پا چکا تھا۔ وہ اجنبی لڑکی جس کا نام سیدہ عائشہ تھا، وہ سید شاہ فہد کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ سب کو پستے پشت ڈال کر گھر سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کی ماں نے شرمندگی سے چور نگاہوں سے اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس کی جانب بڑھا تھا۔ رش ڈرائیونگ کرتے اس نے کئی بار ایکسیڈنٹ کو ہونے سے بچا لیا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر اس نے پورے فارم ہاؤس کا نقشہ تبدیل کر دیا تھا، ہر ایک چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اسے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس اجنبی لڑکی نے اس پر الزام لگایا تھا، اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، اور خاص کر کے اس کی ماں نے زندگی میں پہلی بار اس کی ماں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور یہی چیز اسے ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور رات کے دوسرے پہر کا آغاز ہو چکا تھا۔ مسلسل آتی کال سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ جب گھر والوں نے بے یقینی دکھا ہی دی تھی تو پھر فون کر کے احساس جتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ سوچ کر تلخی سے مسکرایا تھا، لیکن آخری کال پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔
اس کے باپ کا کہنا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ مسلسل تمہیں پکار رہی ہے، تم جلدی پہنچو۔ اور وہ واقعی تمام چیزوں کو مسترد کیے گاڑی لے کر گھر کے راستے پر گامزن ہو گیا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس اجنبی لڑکی کا جینا دوبر کر دے گا۔ اسے بہت شوق ہے نا الزام لگانے کا، وہ اس الزام کو اب سچ کر دکھائے گا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو تیار رکھنے والا انسان تھا، لیکن خاندان کی بے اعتنائی نے اسے اجاڑ کے رکھ دیا تھا۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ گھر پہنچا۔ دل تو کیا کہ واپس لوٹ جائے، لیکن اپنی ماں کے آگے وہ بے بس تھا۔ وہ جیسے ہی ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ اس کی ماں کی حالت واقعی خراب تھی۔ وہ فوراً ان کے قریب گیا تھا، انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا، اپنے ہونے کا مان بخشا تھا، جبکہ وہ رو پڑی تھی اور اس سے معافی مانگنے لگی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی پسندیدہ اولاد کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر ہی ہلکان ہو چکی تھی، مگر شاہ فہد نے اپنی ماں کو سمیٹ لیا تھا۔ ان کو چند ہدایات کر کے وہ اپنے کمرے کی جان پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے گھر والوں نے اس لڑکی کو اس کے کمرے میں ہی ٹھہرایا ہوگا۔ آخر کو وہ لڑکی اب اس کے نام سے منسلک تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اسے کسی کی مدھم مدھم سسکیوں کی آواز آئی تھی۔ نگاہیں گھما کر دیکھا تو وہ لڑکی سجدے کی حالت میں تڑپ کر رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکان آئی تھی۔ یہ لوگ کتنے بے حس ہوتے ہیں، ایک انسان کی ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کر کے خود ہی مظلوم بن جاتے ہیں۔ چند پل بعد وہ لڑکی سجدے کی حالت سے اٹھی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ جائے نماز سے اٹھتی، اس سے پہلے ہی کمرے میں شاہ فہد کی آواز گونجی تھی، تمہیں کیا لگا چند آنسو بہا کر تم پارسا بن جاؤ گی اور میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ شاید تم میرے نام سے واقف نہیں ہو کہ سید شاہ فہد کس بلا کا نام ہے۔ تم نے جس سے پنگا لیا ہے نا، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اور ہاں، کیا کہا تم نے؟ نیچے میں نے تم سے تعلقات قائم کیے ہیں، اپنے بچے کی ماں بنایا ہے، اور اب تمہیں کوٹھے پر بیچنا چاہتا تھا۔ تو میری جان، میں اب تمہارے ساتھ یہی سب کروں گا، تمہاری ہر بات کو سچ کر دکھاؤں گا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنے قدم اس معصوم لڑکی کی جانب بڑھائے تھے جو ہاتھ جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شاہ فہد نے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں تھاما اور اس کے چہرے پر گرا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم نے مجھ پہ الزام لگائے؟ تم جانتی بھی ہو اور مجھے بھی معلوم ہے، ہم دونوں کی ملاقات آج پہلی بار ہوئی ہے۔ سچ سچ بتاؤ عائشہ، کون ہو تم اور یہ سب کیوں کیا؟ جبکہ عائشہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ چند پل بعد وہ لرزتی آواز میں بولی تھی، شاہ سئی، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب بولنے کے لیے اور آپ کی گاڑی کے آگے آنے کے لیے مجھے آپ کے دادا سئی نے حکم دیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی فضا میں ایک تھپڑ کی آواز گونجی تھی، جبکہ عائشہ اپنا چہرہ تھام کے رہ گئی تھی۔ فہد غصے سے چنگھاڑا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے خاندان پر الزام لگاؤ؟ لڑکی، میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ وہ تو بے وقوف ہیں جو تمہاری جھوٹی باتوں میں آ گئے، لیکن میرا نام سید شاہ فہد ہے، میں تمہاری نسلیں اجاڑ دوں گا۔ ابھی تم مجھے جانتی نہیں ہو میں کون ہوں۔ اس کا آگ اگلتا لہجہ اس معصوم لڑکی کو خوف زدہ کر چکا تھا۔ وہ اپنی صفائی بیان کرنا چاہتی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ بے قصور ہے، لیکن وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں شیطانیت آئی تھی اور اس کی اپنی باہوں میں دبوچ لیا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ سفاکیت سے بولا تھا، بہت شوق ہے نا الزام لگانے کا، آج میں تمہیں وہ الزام سچ کر کے دکھاؤں گا۔
یہ کہتے ہی اس نے اپنے قدم بستر کی جانب بڑھائے تھے اور اسے بے دردی سے پٹک دیا تھا۔ اس کی کمر میں بہت تیز چوٹ آئی تھی، وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا، مگر اس کی سسکیاں، اس کا رونا، منت کرنا سید زادے کو پگھلا چکا تھا۔ اس نے ایک قہر آلود نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے وجود سے دور کیا تھا اور اپنے کمرے سے منسلک بالکنی میں چلا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی زندگی کس راہ پر چل نکلی ہے۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی، وہ چاند کو دیکھ رہا تھا، اندر موجود وہ لڑکی بھی چاند کا ٹکڑا تھی، لیکن اس پل اسے سوائے نفرت کے اس لڑکی سے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر سگریٹ پینے کے بعد وہ بالکنی میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ کب آنکھ لگی اسے کچھ علم نہ ہوا تھا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں چہرے پر پڑنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کافی دیر تک کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ ایک ان جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا تو کل کے تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے تھے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ اسے معلوم تھا آج کا دن امتحانات سے بھرا ہوا ہوگا۔ اسے کرن کا سامنا کرنا تھا، اسے تمام سچائی سے آگاہ کرنا تھا، ہر ایک کے سامنے اپنی حقیقت بتانی تھی کہ وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کے ہاتھوں سے اس کی محبت کس طرح پھسلنے والی ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی، یقیناً وہ نیچے گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے، کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اونچا لمبا قد، کثرتی وجود، وہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اپنے سراپے پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر اس نے اپنے قدم نیچے کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، ان کی طبیعت پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ نیچے کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی نیچے کی جانب بڑھا اس کے کان میں کرن کی آواز آئی۔ وہ وہیں مجسمہ بن چکا تھا۔ وہ غصے سے چنگھار رہی تھی اور اس کی ماں سے مخاطب تھی۔ کیا بولا آپ نے مجھے فون کر کے کہ آپ کے بیٹے نے کسی اور سے شادی کر لی ہے؟ وہ مجھ غیر سید زادی سے شادی نہیں کر سکتا تو آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی چلوں۔ مجھے بھی آپ کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے اس سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آخر وہ ہے کون؟ محض ایک دقیانوسی مرد جس کے لیے پردہ، یہ سب کچھ ہے۔ میں تو بہت پہلے ہی آپ کے بیٹے سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن دیکھو موقع نہیں ملا رہا تھا۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے میرے لیے 7 سال انتظار کیا ہے، مگر اس کی معلومات میں آپ اضافہ کر دینا، اس نے یہ 7 سال اپنے محض ضائع کیے ہیں۔ مجھے اپنا کیریئر بنانا تھا، اس کے لیے مجھے ایک اچھی سپورٹ کی ضرورت تھی، اور شاہ فہد میرے لیے ایک اچھی سپورٹ تھا، محض ایک سیڑھی تھا جو مجھے میرے مقام تک پہنچا سکتا تھا، اور وہ کر چکا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے اور اب میں اپنی زندگی میں خوش رہوں گی۔ وہ یہ بول کر ٹھہری نہیں تھی بلکہ چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ اس کی ماں نے فون کر کے اسے اطلاع ضرور دی تھی، لیکن اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی اور سے کروا چکی ہے۔ چند پل بعد پیچھے سے کسی کے بیٹھنے کی آواز آئی۔ سب ایک ساتھ مڑے تھے۔ شاہ فہد پورے قد سے زمین بوس ہوا تھا۔ بے شک جب آپ کی محبت کا ایک بھیانک چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شائستہ بیگم تڑپ کر اپنے بیٹے کے پاس آئی تھی۔ سرفراز صاحب کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ دادا سائیں بھی نم آنکھوں سے اپنے پوتے کو دیکھ رہے تھے۔ چند پل کا کھیل تھا، اس کی پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ خاموشی کی مورت بنا بیٹھا رہا تھا۔ کرن اس کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر کے گئی تھی، اسے پل کے لیے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ چند پل بعد وہ ہمت جما کر کھڑا ہوا تھا، سب پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی تھی اور گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔
اس کے بعد چاچو، دادا کے کزن سب اس کے پیچھے گئے تھے، مگر وہ سب سے لاپرواہ شہر کی سڑکوں پر خاک چھانتا رہا تھا۔ رات کو سب گھر واپس آ گئے تھے۔ شائستہ بیگم کی رو رو کے بری حالت تھی۔ سرفراز صاحب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان کا گریبان تھام لیا تھا۔ وہ تڑپ کر بولی تھی، مجھے میرا بچہ لا دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ رو رہا تھا، وہ بے جان ہو کر گر گیا تھا۔ سرفراز صاحب، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں سب کو آگ لگا دوں گی، میں کسی کو جینے نہیں دوں گی۔ وہ تحمل مزاج عورت آج تڑپ کے رو رہی تھی۔ ہاں، جب معاملہ اولاد کا آتا ہے تو ہر ماں ہی دیوانی ہو جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا تھا۔ شاہ فہد گھر واپس نہیں آیا تھا، وہ اپنے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ اس کی اماں، چاچو، بابا سب گئے تھے۔ سب نے درخواست کی تھی کہ تم لوٹ آؤ، ہمیں تم پر بھروسہ ہے، ہم اس لڑکی سے کوئی واسطہ تعلق نہیں رکھیں گے، تم بس آ جاؤ۔ مگر اس نے کسی کی بات نہیں سنی تھی اور نہ ہی کسی کو جواب دیا تھا، اور نرم دل انسان تھا، جلدی رحم کھانے والا۔ مگر کرن کی اصلیت سامنے آنے کے بعد اس کا رویہ اور انداز تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وقت مزید اپنی رفتار سے گزرنے لگا تھا اور اس سے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ آشا فہد کے کمرے میں تھی۔ وہ نہ کمرے سے باہر آتی تھی، نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ 2 لوگ تھے جو ایک دوسرے سے منسلک تھے، مگر رابطہ دونوں کے درمیان تھا۔ آج شائستہ بیگم کی بس ہو گئی تھی۔ وہ کب تک اپنے بیٹے سے جدائی برداشت کرتی؟ ظہر کی نماز ادا کر کے انہوں نے ایک فیصلہ لیا تھا، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ فہد کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ کسی اور مقصد سے تھی۔ ان کا ارادہ آج عائشہ کو اس خاندان سے الگ کر دینے کا تھا۔ وہ عائشہ کو گھر سے باہر نکالنا چاہتی تھی، لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی ان کے کانوں میں عائشہ کی مدھم مدھم سسکیاں گونجی تھی، اور جیسے ہی نگاہ قدرے کونے میں گئی تو وہ اپنی جگہ پر ساخط ہو گئی تھی۔ وہ نماز کی حالت میں روئے جا رہی تھی، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں۔ وہ عورت اللہ کے بے حد قریب تھی، اور نماز کی حالت میں رونے کا مطلب وہ جانتی تھی۔ وہ خاموشی سے مصحری پر بیٹھ گئی تھی اور عائشہ کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ نماز کا اختتام کر کے اس نے اپنا مصلی اٹھا کر ایک طرف رکھا تھا، اپنا بھیگا چہرہ آستین سے صاف کیا تھا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مڑی تو سامنے اس کی ساس یعنی شائستہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس 6 مہینے کے دورانیے میں ایک بار بھی شائستہ بیگم نے عائشہ کو مخاطب نہیں کیا تھا، اور کبھی عائشہ کی ہمت بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ان سے کوئی بات کرتی۔ شائستہ بیگم اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی تھی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے دیکھتے ہوئے ان کے برابر میں ہی میں بیٹھ گئی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اس کے لیے سجدے کرتا ہے، وہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ امید کرتی ہوں تم مجھے جھوٹ نہیں بولو گی۔ اس نم آنکھوں سے شائستہ بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مزید بولی، مجھے سچ بتاؤ، تم نے اس دن وہ سب کیوں کیا تھا؟ وہ چند پل خاموش رہی تھی۔ اسے یہ باتیں بتانے کے لیے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ باکردار عورت کے سامنے مزید خاموش نہیں رہ پائی تھی، اور ہر بات کھول کے رکھ دی تھی کہ اسے یہ سب کرنے کے لیے دادا نے کہا تھا۔ وہ کسی غیر سید کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے، اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کی چھوٹی بہن کی شادی تھی، باپ قرضوں میں ڈوب گیا تھا، ماں کی طبیعت بہت ناساز تھی، وہ تھک چکی تھی اور دادا سائیں کے در پہ آئی تھی، اور انہوں نے سب سے پہلے اس کے سامنے یہی شرط رکھی تھی کہ تمہیں یہ سب تماشا کرنا ہوگا، تبھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ مجبور تھی، اور مجبوری میں آ کر
اس نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لیا تھا جبکہ شائستہ بیگم بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بھی وہ منظر لہرانے لگے تھے۔ جب صبح کے وقت دادا سائیں نے انہیں اپنے کمرے میں لا طلب کیا تھا اور پھر ان کو چند باتیں بتا کر حکم دیا تھا کہ جب یہ موقع آئے آپ اپنے بیٹے کے سامنے کھڑی ہوں گی اور اسے شادی کرنے کا حکم دیں گی، کیونکہ شاہ فہد واحد اپنی ماں کے علاوہ کسی کو اہمیت دینے کی زحمت کرتا ہی نہیں تھا۔ اس نے زندگی میں دو عورتوں سے محبت کی تھی، ایک ماں اور دوسری کرن، اور دونوں ہی عورتوں نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ چند پل بعد شائستہ بیگم نے عائشہ کو حکم دیا تھا کہ اپنے حجاب کو اوڑھو اور میرے ساتھ چلو۔ پہلے تو وہ گھبرائی، اسے لگا شاید وہ اس کو اس خاندان سے نکال دینا چاہتی ہیں، مگر وہ سیدھا اسے اپنے ساتھ لیے شاہ فہد کے فلیٹ پر آئی تھی۔ اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اسے معلوم تھا شاہ فہد کس طبیعت کا انسان ہے۔ وہ کپ کپا کر بولی، پلیز آنٹی، میں آپ کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ یہ مجھے کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ الٹا غصہ کریں گے۔ جبکہ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور اسے اپنے ہونے کا مان بخشا تھا اور اسے تلقین کی تھی کہ ایک عورت ہی اپنے شوہر کو سنبھال سکتی ہے۔ ابھی تمہارا شوہر ٹوٹا ہوا ہے اور تمہیں اسے جوڑنا ہے۔ اگر اس پل تم اس کا ساتھ چھوڑ دو گی تو کبھی بھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پاؤ گی۔ وہ یہ بول کر اسے وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ آفس میں تھا، گھر پر وہ بالکل تنہا تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو فلیٹ صاف ہو رہا تھا۔ فلیٹ کی صفائی دیکھ کر وہ اتنا تو جان گئی تھی یہاں پر رہنے والا نفاست پسند ہے۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ وہاں موجود سامان کو دیکھ اس نے کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ چاول رکھے ہوئے تھے اور کچھ سبزیاں بھی تھیں۔ اس نے جلدی سادے چاول بنائے تھے۔ اس نے گھڑی کی جانب وقت دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ اس کے شوہر کے آنے میں 2 گھنٹے تھے۔ اس نے جلدی سبزی بنائی تھی اور پھر روٹیاں ڈال کر وہ فہد کا انتظار کرنے لگی۔ آخری روٹی بناتے ہی گھر کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑے جا رہا تھا۔ شاید فہد کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ وہ سیدھا کچن میں آیا تھا اور سامنے عائشہ کو سر جھکائے کھڑا دیکھ کر اس نے ابر اٹھائی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، وجہ جان سکتا ہوں یہاں ہونے کی؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کا روبدار لہجہ اسے کپ کپانے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس نے تو نگاہیں اٹھا کر دیکھیں تو اس پل ہی اپنا دل تھام گئی۔ فہد اس 3 پیس میں موجود تھا۔ اس نے اسے محض 2 بار دیکھا تھا اور وہ دونوں بار شلوار قمیض میں تھا، لیکن اب اسے 3 پیس میں دیکھ کر وہ دیوانی سی ہو گئی تھی۔ نگاہیں جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، شائستہ آنٹی کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا خیال رکھنا ہے، کھانا وقت پر دینا ہے اور آپ کی چیزوں کو ترتیب دینی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی وہ کچن میں ہی داخل ہو گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا بنایا ہے کھانے میں نے؟ اس نے آنکھیں اٹھائیں تو اس کے بہت قریب کھڑا ہوا تھا۔ وہ ڈرے سہم لہجے میں بولی، سبزی اور چاول بنائے ہیں، آپ بولیں تو کھانا لگا دوں؟ اس کا لہجہ نہایت خوف زدہ تھا۔ اچانک ہی اس نے اپنے ہاتھ شلف کے ارد گرد رکھے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جبکہ وہ لرز کر شلف کے ساتھ ہی لگ چکی تھی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کی سانسیں تک رک گئی تھیں۔ اس کا لال سرخ چہرہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتی یا سمجھتی فہد اس کے کان کے قریب جھکا تھا اور دھیمی آواز میں بولا تھا، تم نے جو کیا تھا نا لڑکی، بولا نہیں ہوں میں، اور اپنا بدلہ لینا مجھے اچھے سے آتا ہے، سو بھی ریڈی۔ وہ یہ بول کر کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے تڑپ کے رو پڑی تھی۔ چند پل بعد وہ باہر آیا تو وہی اپنی جگہ پر کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے ایک تنقیدی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی تھی
وہ اس پہر گلابی رنگ کے لباس میں موجود گلابی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بھٹک رہی تھیں مگر وہ اپنا سر جھٹک چکا تھا۔ یاد تھا کہ اس لڑکی نے اس پر کس طرح کے الزامات لگائے تھے۔ اس کے بابا اسے سچائی سے آگاہ کر چکے تھے، لیکن کچھ سبق سکھانا بھی ضروری تھا۔ وہ اس لڑکی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے اب حقیقت معلوم ہو گئی تھی، یہ لڑکی کتنی بے بس ہے۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کو سبق ضرور سکھائے گا تاکہ بعد کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ وہ کرن کو بھول نہیں سکتا تھا، اس کی وہ محبت تھی۔ 7 سال اس کی محبت میں گزارے تھے، ہر لمحہ اس کو پانے کی حسرت کی تھی، لیکن اب اس کا بھیانک روپ دیکھ اسے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً عائشہ کو مخاطب کیا تھا اور کھانا لگانے کی تلقین کی تھی، جبکہ وہ ڈر کر اچھل پڑی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا لگایا تھا، وہ کمرے میں جانا چاہتی تھی مگر اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ بیٹھنے کی تلقین کی تھی۔ کھانا خاموشی سے تناول کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور اس لڑکی کو خوف بنانے کی ہدایت کی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے عائشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی حرکت پر نادم تھی اور کئی بار اس کا اظہار بھی کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن فہد کے رویے کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ لیکن اب بس ہو گئی تھی، اس نے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا تھا۔ اگر ساری زندگی وہ اس طرح ہی رہتی تو کبھی ان دونوں کے درمیان تمام رنجشیں ختم نہیں ہوتی۔ آج ہفتے کا دن تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ دیر سے آئے گا۔ شائستہ بیگم اس کے لیے بہترین لباس دے گئی تھی، ان میں سے ہی اس نے ایک لال رنگ کا جوڑا پہنا تھا، اپنے آپ کو خوبصورت سے سنوارا تھا اور اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ چند پل بعد وہ گھر آیا تو اس نے ہمت کی تھی اور اس کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ ایڑیوں کے بل اونچی ہو کر اس کے لبوں کو جام بخشا تھا، جبکہ اس نے فوراً ہی اس کی پیش قدمی کو قبول کر لیا تھا۔ اس نے اسے دھتکارا نہیں تھا، وہ چاہتا تو اسے جھڑک سکتا تھا، مگر یہ کرنا ایک عورت کی توہین تھی۔ جب وہ اپنی طرف سے پہل کر سکتی تھی تو پھر وہ بھی حالات کے پیش نظر اسے قبول کر سکتا تھا۔ ان کے درمیان تعلق قائم ہونے کے بعد دھیرے دھیرے رنجش ختم ہونے لگی تھی۔ وقت لگا تھا مگر سب چیزیں بہتر ہو گئی تھی۔ عائشہ کی انتھک محنت کے بعد وہ اپنی محبت کو حاصل کر چکی تھی اور اسے لیے سید ہاؤس آ گئی تھی۔ اس کی ماں نحال ہو گئی تھی، انہیں فکر تھا کہ ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا، جبکہ دادا سائیں بھی سینہ چوڑا کیے گھوم رہے تھے کہ ہمارا انتخاب بہترین ہے، جبکہ سید فہد مسکرا دیا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی، کرن سے بہتر عائشہ تھی جو ہر حالات کو سمجھتی تھی اور اس سے محبت جتاتی تھی۔